جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے، جو بڑی خبر ہے، وہ عمران خان کے اس اقدام سے متعلق ہے جس کو لے کر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ کیا عمران خان کی پالیسی میں کوئی بڑا اسٹریٹجک شفٹ آیا ہے، کیونکہ ایک اہم ترین ملاقات ہوئی اور اس کے فالو اپ میں اب عمران خان نے آرمی چیف کو ایک خط ارسال کیا ہے۔ اس خط کی تفصیلات میں جانے سے پہلے بیرسٹر گوہر کی طرف آتے ہیں۔ ذرا ڈیالہ جیل کے باہر وہ اس خط کی تفصیلات ہی بتا رہے تھے، تو ان سے آغاز میں ہی سوال ہوا کہ کیا یہ پی ٹی آئی کی پالیسی شفٹ ہے، کیا پی ٹی آئی نے پالیسی بدل دی ہے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا ایسا نہیں ہے، ہماری باتیں اب بھی وہی ہیں۔ عمران خان نے بطور سابق وزیر اعظم اور اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ کے طور پر کچھ چیزیں فوج کے سربراہ کے سامنے رکھی ہیں، اور اس کو میڈیا میں جس طرح سے رپورٹ کیا گیا وہ ایسے کہ جیسے یہ خط پی ٹی آئی کی پالیسی نہیں ہے۔ جب یہ کویشچن ہوا کہ کیا پی ٹی آئی کی پالیسی تبدیل ہوگی تو انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے۔ اس کی وضاحت میں انہوں نے جو بھی کہا اس کو میڈیا میں ایسے نشر کیا گیا کہ عمران خان کا خط جو ہے وہ پی ٹی آئی کی پالیسی نہیں ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ عمران خان کوئی اسٹیپ لے اور اس کو کوئی ڈسون کر دے کہ یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے تھوڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، ادروائز سب کو پتا ہے عمران خان از پی ٹی آئی اینڈ پی ٹی آئی از آل اباؤٹ عمران خان، دیٹس اٹ۔ خیر، میری اطلاع کے مطابق جو خط آج لکھا گیا ہے یہ کچھ مہینے پہلے لکھا جانا تھا، بلکہ رؤف حسن جو ہیں اس وقت پارٹی کے سیکریٹری اطلاعات تھے، تو انہوں نے یہ خط ڈرافٹ بھی کر لیا تھا، عمران خان کی ہدایت پر ہی ڈرافٹ کیا تھا۔ اس میں کافی دن لگ گئے، لیکن یہ منظر عام پر لانے سے پہلے یا باقاعدہ ارسال کرنے سے پہلے پارٹی کے ایک اہم ذمہ دار کو یہ خط بھیجا گیا تھا، لیکن اس کے ایک دو دنوں کے اندر اندر وہ شخص بھی گرفتار ہو گئے اور ان کے لیپ ٹاپ کے ساتھ یہ خط بھی گیا، اور رؤف حسن کے اوپر بھی اس دوران کچھ مشکل وقت آیا، تو یہ خط جو ہے یہ اس طرح سے پبلک نہیں ہو سکا یا سرکولیٹ نہیں ہو سکا۔ بہرحال ایک بار پھر سے یہ سارا کچھ کیا گیا اور آج اس کو پبلکلی بتا دیا گیا ہے کہ یہ خط لکھا گیا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھنا ہوگا کہ یہ خط ایک اہم ترین ملاقات کے بعد لکھا گیا ہے، پہلے ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد یہ خط تحریر کیا گیا ہے، تو اس چیز کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے کہ کیا یہ فالو اپ ہے اس ملاقات کا یا بالکل الگ نوعیت کی چیز ہے۔ بیرسٹر گوہر اور فیصل چودھری نے اس خط کی کچھ تھوڑی سی تفصیلات بتائی ہیں، باقی وہ کہہ رہے تھے کہ جب منظر عام پہ آ جائے گا تو آپ تفصیلات پڑھ لیجئے گا۔ اس خط میں عمران خان نے انتخابات سے پہلے اور بعد کی صورتحال سے متعلق جو ان کا نقطہ نظر ہے وہ پیش کیا ہے۔ اس خط میں فوج کی قربانیوں کا بھی اعتراف کیا گیا ہے، وہی پہلے والا سٹانس، فوج بھی میری ملک بھی میرا، وہی ساری چیز کو دوبارہ دہرایا گیا ہے۔ موجودہ حالات کا ایک تقابلی جائزہ پیش کیا گیا ہے، عوام کا فوج کا جو رشتہ ہے اس بارے میں بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کی گئی ہیں۔ تو تفصیلات تو جب خط سامنے آ جائے گا، ایز اف نو جب میں ریکارڈ کر رہا ہوں تو میرے پاس نہیں ہے، ادروائز میں پوری ڈیٹیل آپ کو بتاتا، وہ نیکسٹ ولاگ میں ڈسکس کر لیں گے۔ تو اگر یہ اقدام ٹیمپریچر کم کر سکتا ہے تو میرا خیال ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک سائیڈ ملاقاتیں کر رہی ہے ایٹ دا ہائیسٹ لیول، اب وہ ملاقاتوں تک معاملہ آ گیا تو اس سائڈ سے اگر خط بھی تحریر ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے یہ کوئی سی بی ایمز ہوں تو اس کو کسی نہ کسی حد تک سپورٹ کیا جا سکتا ہے، مگر کچھ لوگ جو اس کو اس چیز سے تشبیہ کر دے رہے ہیں کہ جناب منت سماجت تک آ گیا معاملہ اور پتہ نہیں عمران خان کے ساتھ کیا کچھ بہت برا ہونے والا تھا، تو اس سے پہلے وہ یہ خط لکھ کر منت سماجت کر رہے ہیں اور معاملہ یہاں تک پہنچ گیا۔ میرا خیال ہے ایسے لوگ حالات کی خرابی کے اصل ذمہ دار ہیں، جو کہیں کوئی چیز کو کنارے لگنے نہیں دیتے، جو سارٹ آؤٹ ہونے نہیں دیتے معاملات کو، بیچ میں اپنا وہ لے کے آ جاتے ہیں کہ جناب دیکھیں اب یہ ہو گیا تو فلاں۔